بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی تعلیمات میں ایک بڑی اہم تعلیم توبہ کرنا ہے۔ توبہ کا مطلب ندامت، پچھتاوا۔ جب آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ خدا کے حضور توبہ کرتے ہیں، اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، تو رحمت خداوندی آپ پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد سچی توبہ کرتا ہے تو امید واسق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعمال بد کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا پہلو اس آیت کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اعمال بد کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کو اخروی زندگی میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت صرف اخروی زندگی کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان بناتا ہے۔ گھریلو اور سماجی زندگی میں جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کا گھر، آپ کا سماج جنت نظیر بن جاتا ہے۔ جس وقت ہم اکٹھے رہتے ہیں تو ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی دانستہ کبھی نادانستہ، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، تو یہ چھوٹا سا جملہ بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے اور متعلقہ شخص کے دل کا غبار صاف ہو جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کی شخصیت مثبت نظر آتی ہے اور معاشرے کے اندر آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھریلو اور سماجی زندگی میں ناپسندیدہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور یہ گھر کے اندر اور سماج کے اندر کھچاؤ پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کھچاؤ کو کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ ہی متوازن رہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف کیا جائے اور اپنی غلطی پر معذرت کی جائے۔ اسلامی اصطلاح میں معذرت کرنے کو توبہ کرنا کہتے ہیں۔ پھر توبہ کرنا ایک اچھا کام ہے، پازیٹیو ہے۔ اس میں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص آگے بڑھ کر آپ سے معذرت کرے۔ نیک کام میں آپ آگے بڑھیں، حالات کو آپ ٹھیک کریں۔ اگر آپ اس طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنے اعزاء و اقربا، اپنے دوستوں، دمسازوں، خیرخواہوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان سے کبھی بھی آپ کی دوری پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرد انا پرست ہوتا ہے اور عورت جذباتی ہوتی ہے، اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ مرد کی انا کو نہ چھیڑا جائے اور عورت کے جذباتی پن سے صرف نظر کیا جائے۔ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو لوگ آپ سے کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا، ایک ہی جملہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں غلطی پر تھا، اور یہ بات جو ہے خلوص دل سے کہنی چاہیے، صرف آپ کی لپ سروس نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ مختصر سا جملہ طلسماتی اثر رکھتا ہے۔ ارد گرد کی صورتحال یکدم خوشگوار ہو جائے گی۔ وہ ماحول جہاں پر کھینچاتانی تھی وہاں پہ محبتیں فروغ پانا شروع کر دیں گی۔ اصل میں معذرت کرنا ایک خود تصحیحی عمل ہے، یہ اپنے اوپر تنقید کرنا ہے، یہ اپنا جائزہ خود لینا ہے، یہ اپنی شخصیت کو خوب سے خوب تر بنانا ہے، یہ آپ کے ذہنی ارتقاء میں معاون و مددگار ہوتا ہے، اس سے آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو قطعاً دقت نہیں ہوتی جب وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سچا مومن دوسرے شخص سے اسی آسانی سے معذرت کرتا ہے جس طرح وہ بڑی آسانی کے ساتھ خدا کے سامنے اپنی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنا، معذرت کرنا، یہ ایک باطنی جذبہ ہے جو ہر قسم کی کوتاہی، لغزش، غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔